الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ شروع ہوتے ہی ایک دعا کیا کرتے تھے، ایک دعا پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اس دعا کا مفہوم یہ ہے: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرما. یہ دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے کیسی محبت تھی کہ 2 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی انتظار فرماتے تھے. تو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. جس کو عربی میں نہیں آتی اردو میں پڑھ لیا کرے کہ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ایک بار پھر زندگیوں میں رمضان المبارک باغ والا بابرکت مہینہ عطا فرما. رجب کے حوالے سے 2-3 موضوع ذہن میں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ رجب کے متعلق بھی گفتگو ہوگی. ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے وہ موضوع تھا کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات بھی شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی تاکید فرمائی ہے. معاملات میں سب سے اہم عمل زندگی کے اندر جو پیش آتا ہے وہ نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے.
اسلام کے اندر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بغیر نکاح کے ہوتا ہے اس کا ایمان آدھا ہوتا ہے، اور نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ کچھ تفصیلات میں نے پہلے بھی بیان کر دی تھی، اسی کو آگے تھوڑا سا بڑھانا ہے کہ اللہ نے اسلام کے اندر انسان کے اندر جو فطری جنسی خواہش پیدا فرمائی ہے، اس فطری جنسی خواہش کو پیدا کرنے کے بعد اس کا واحد ذریعہ اللہ نے نکاح کو بنایا ہے کہ جو انسان زندگی حیا والی، پاکیزگی والی، پاک دامنی والی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک رستہ تمہارے لیے منتخب کر دیا گیا ہے، تم اس رستے کو اختیار کر لو، تمہاری زندگی پاکیزہ بن جائے گی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت رستہ ہمیں جائز عطا فرمایا ہے۔ نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ملنا، تو نکاح کرنے سے بھی دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔ نکاح سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو نکاح کرنے سے دو خاندانوں کا آپس میں تعلق، محبت اور مودت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی نظر میں نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کو اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا بننا یہ میری نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا رات کو سو جانا اور دن کو رزق کے لیے تلاش کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے مختلف رنگ کے، مختلف زبانوں کے لوگ پیدا فرمائے، مخلوق پیدا فرمائی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن رشتے جو اتنے بھی اللہ نے پیدا فرمائے، کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا سوائے ایک رشتے، ایک رشتہ، وہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، اور أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہو۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کر دیے۔ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، مودت کہتے ہیں محبت کو، کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت بھی پیدا فرما دی۔ اور پھر فرمایا رحمت سے مراد شفقت، کہ محبت کا تعلق بھی ہوتا ہے اور شفقت کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں نکاح ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، محبت کے جذبات ہوتے ہیں، یہی رشتہ جب آخری عمر میں چلا جاتا ہے تو پھر شفقت کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ خامد بیوی سے شفقت کا معاملہ کرتا ہے، بیوی خامد سے شفقت کا معاملہ کرتی ہے، یوں زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے جتنے رشتے بنائے، ان رشتوں میں اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو بنایا، سب سے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ میاں بیوی کا رشتہ، والدین کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بیٹی باپ کا رشتہ نہیں بنایا۔ سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا کا کیسے قائم ہوا؟ خامد اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ بہت نازک رشتہ، کتنا نازک ہے، جڑ بھی جاتا ہے ایک لفظ سے، ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ قبول ہے جڑ گیا، لفظ طلاق سے ٹوٹ گیا۔ ایک لفظ سے محبت
اور ایک لفظ ہے نفرت۔ باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں ہے، رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ بیٹی سے کہہ دے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، بہن سے کہہ دے کوئی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، بھائی سے کوئی کہہ دے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ باپ جیسے مرضی اپنی اولاد کو عاق کر دے، شریعت کی نگاہ میں عاق نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا داری کا انتظام کہ اس کو نکال دیا اپنے بیٹے ہونے سے، بیٹا رہتا ہے لیکن ایک رشتہ یہ عظیم الشان رشتہ ہے جو ایک لفظ سے جڑتا ہے اور ایک لفظ سے ٹوٹتا ہے۔ تو نکاح کا معنی اتصال، ملانا، تو نکاح کرنے سے دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور اس کے مخالف کیا ہے؟ لفظ طلاق۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، جدا ہو جانا، بکھر جانا۔ تو اس سے بھی رشتے اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عربی کے اندر جب عورت کو درد ذہ ہو رہا ہو، یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتے ہیں اور پیدائش کا وقت آتا ہے تو عورت کو درد ہوتا ہے، جو علامت ہوتی ہے کہ پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں طلاقہ۔ طلاقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، جدا ہونا، کہ یہ نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ اب بچہ اپنے ماں کے رحم سے الگ ہونے کے قریب آ گیا ہے، اس لیے عربی میں اسے کہتے ہیں طلاقہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا لا طلقۃ واحدہ، تیری ماں کو جب درد ذہ ہوا، تیری پیدائش کا وقت قریب آیا تو درد کی جو لہریں اٹھ رہی تھیں، آ رہا تھا جا رہا تھا، اس ایک درد کی لہر کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ لا طلقۃ واحدہ۔ تو اللہ نے یہ رشتہ قیمتی بنایا ہے، اہم بنایا ہے۔ یہ اسلام نکاح کا تصور پیش کرتا ہے، لیکن معاشرہ تو بہت دور چلا گیا، جاہلیت کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے نکاح کے مطلب کو کچھ اور ہی سمجھ لیا، صرف ایک چیز سمجھ لیا کہ شاید جنسی تسکین کے لیے، بس ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے نکاح کو عبادت بنایا ہے، اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ معمولی رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان رشتہ اللہ نے بنایا۔ یہ تو ہمارے معاشرے سے رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ رشتہ اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہے، اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ہمیں ان رشتوں کو نبھانا چاہیے، تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ جو باپ کو اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو جوان دیکھتا ہے اور اس کی نکاح اور شادی کی فکر نہیں کرتا۔ فرمایا اگر اولاد گناہ میں مبتلا ہو گئی، اس کے گناہ کا اس کے باپ کے سر جائے، اس کا باپ ذمہ دار ہے۔ فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے جلدی ادا کر لو، اور فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے دفنانے میں جلدی کرو، جنازے کو لیٹ نہ کرو۔ یہ تو معاشرے کا رواج ہے، وہ فلاں جی عزیز کا اسلام آباد سے آ رہا ہے، فلاں دور سے آ رہا ہے، بیٹھے ہیں، لے کے ایک رات گزر گئی، 2 دن گزر گئے، انتظار ہو رہا ہے، جلدی دفنا دو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جب بیٹا بیٹی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح جلدی کر دو جب بالغ ہو جائے، انتظار نہ کرو۔ تو یہ تو معاشرے کا ایک عجیب رواج بن گیا جس کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ لمبی عمریں کر کے ان کی شادی کرتے۔ نوجوان گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لڑکیاں گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کر سکتے ہو جو تمہیں پسند ہو،
2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ ایک مرد کو اسلام کے اندر 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے، دونوں میں برابری نہیں کر سکتے، تو پھر 2 نہ کرنا، پھر فواحدہ، ایک ہی کافی ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں 2 3 4 نکاح کرنے لگا ہوں، کیا میں ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، ان کے حقوق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میں احسن طریقے سے دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہوں، تب اسلام نے اسے دوسری شادی کی اجازت دی، وگرنہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فواحدہ، ایک کافی ہے، ایک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اجازت 4 کی دی ہے، لیکن معاشرہ چونکہ ہندوؤں کی رسمیں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہا ہے کہ وہ غالب آ چکی ہیں، وہ تصور بن چکا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے دوسری شادی کیوں کر لی، کہ جیسے اس نے بہت بڑا کوئی جرم کر لیا۔ بے حیائی کے ارتکاب سے بہتر ہے کہ وہ اور شادی کرے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس مال نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے۔ فرمایا شادی کر لی، رزق کی بندش ختم نہیں ہوئی، پھر رزق کی تنگی، فرمایا پھر آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری کر لے، تیسری کر لے۔ 3 شادیاں کی، اللہ نے اتنا رزق دیا کہ تینوں کے خرچے وہ آسانی سے پورے کرنے لگے۔ نکاح کے اندر برکت ہے۔ فرمایا تم میں بہترین ہے جو نکاح زیادہ کرتا ہے، اس کو بہترین فرمایا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ہمیں 4 نکاح کرنے کی اجازت دی اور ساتھ ایک شرط لگائی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تعدلوا، انصاف۔ اور اگر انصاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے آئے گا کہ ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، جیسے فالج زدہ انسان ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا جس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہ کیا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اسلام کے کسی حکم کو عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، دوسرا نکاح کرنے کو لوگ نعوذ باللہ بہت بڑا کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر لیا، کہ دوسری شادی کیوں کر لی۔ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے، قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر تعداد میں شادیاں، صحابہ اکرام نکاح کو عبادت سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 70-80 سال میں شادی کی، 2-2 3-3 4-4 نکاح فرمائے صحابہ اکرام نے۔ یہ تصور غلط ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کے کسی حکم کو معیوب سمجھنا یہ کفر ہے۔ اسلام کے کسی حکم کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، عجیب و غریب انداز میں اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو اللہ نے حکم دے دیا آمنا وسلمنا، ہمیں تسلیم ہے۔ تو مرد کو اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان انصاف بھی کر سکے، تب کر سکتا ہے، وگرنہ اجازت نہیں ہے، وگرنہ وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ اور دوسرا ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بچی کی شادی ہو جائے، اب اس بچی کو طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، یا اس کا خامد جوانی میں انتقال کر گئے، اب معاشرہ بہت سارے لوگ اب اس بچی کی شادی نہیں کرتے۔ ایک بچی جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطری جذبہ پیدا کیا ہے، اب معاشرہ اس کا دوبارہ نکاح کرنے کو تیار نہیں، اور دوسرے لوگ اسے لینے کے لیے تیار نہیں، یہ طلاق یافتہ ہے، یہ بیوہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیویاں تھیں سوائے حضرت عائشہ کے سب بیوہ تھیں، طلاق یافتہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صرف کنواری تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوہ عورت سے نکاح کرنا، طلاق یافتہ سے نکاح کرنا، یہ سنت عمل ہے، لیکن معاشرہ چھوڑ چکا ہے، اہمیت نہیں ہے۔ وہ بیچاری بچی
گھٹ گھٹ کے وہیں پہ اپنے جذبات کو فنا کر دیتی ہے، جبکہ شریعت وہ والد ذمہ دار ہے، اس کا ولی ذمہ دار ہے، اللہ کے دربار میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ ذکر کرو تسبیح، یہ بہت بڑی عظیم الشان حکم ہے، لیکن پوری معاشرت اسلام پیش کرتا ہے، معاملات اسلام پیش کرتا ہے کہ تم نے یہ نظام کیسے چلانا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کرے اپنی اولاد کی، جس حالت میں بھی ہو، کسی عورت کو نکاح سے نہ روکے۔ اگر اولاد گناہ میں ملوث ہو گئی، اس جرم میں باپ برابر کا شریک ہے۔ اور اولاد کو تحفظ دینا کہ میری اولاد با حیا بنے، پاک دامن بنے، اس میں بھی والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ تحفظ دینا چاہیے انہیں، ان کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ میری اولاد پاکیزہ زندگی گزارے، حیا والی زندگی گزارے۔ یہ کب ہوگا؟ جب پوری باپ کی نظر ہوگی کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، جب اسے فکر ہوگی۔ فکر والے باپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو یہی اولاد کل کو والدین کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بننے والی ہے۔ تو ہم نے اس نکاح کے متعلق اسلام نے جو ہمیں تصور پیش کیا ہے میرے بھائیوں، ہم نے اس کو لائک کرنا ہے، ہم نے اسے پسند کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر نکاح والے عمل کو رائج کرنا ہے، ترویج کرنا ہے، اسے اب پھیلانا ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، پورا معاشرہ حیا کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔